الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي سل الله عفوا والعافية او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور دو جملے کی ایک حدیث پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اختصاراً آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین فرمایا، اے لوگو وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب تم کو حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ لوگوں ہم سے مانگو ہم تمہیں دیتے ہیں. کتنا اللہ کو کیا پڑے گی بتائے بھائی کرم، اس کا رحم و کرم ہے، اس نے بتایا. وقال، اے لوگو تمہارا رب تم کو کہتا ہے ادعونی، ہم سے مانگو استجب لکم، ہم تمہیں دیں گے. پھر آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو لوگ ہم سے مانگنے میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو دوستو، اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای العبادت اعظم یا ای العبادت افضل. 3-4 الفاظ آئے ہیں. سب کا خلاصہ، یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، سب سے افضل عبادت کیا ہے، سب سے عظمت والی عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدعاء. دعا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے. دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب کثرت سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کا کیا مطلب ہے بیٹے؟ دیکھو، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کے طلب کرنا، اللہ ہمیں صحت عافیت دے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، بس یہی ہے دعا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور اللہ نے اعلان فرمایا ایک ہی ذات ہماری ہے جو بے نیاز ہے، غنی ہے، باقی وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، پوری کائنات کے لوگ تم ہمارے محتاج ہو. کوئی ایک اعتراف کرے یا نہ کرے، لیکن موت کے وقت تقریباً سب اعتراف کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے بھی تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب آپ پر ایمان لاتے ہیں. دوستو، ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہم سے مانگنے میں، اب ہمارے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو عن قریب ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. رب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، سوال کیا کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین سے جو لوگ نہیں مانتے، اللہ ان پر بڑا ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے غضب سے بچائے. حدیث بڑی طویل ہے لیکن متعدد الفاظ آئے ہیں. ہم نے سب سے مختصر والی حدیث پڑھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ کے سگے چچا اور محبوب چچا، آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹے ذرا کچھ دعا بتاؤ ہمیں. تو اللہ رسول فرمایا یا امی، میرے والد، میرے چچا، آپ سب سے بڑی دعا آپ کو سکھلا دیتے ہو. کیا ہے؟ سل العفو والعافیۃ.
ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں آپ کثرت سے مانگتے رہیں، اور ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوب کثرت سے اب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ مجھے عفو اور عافیت نصیب فرما، صلی اللہ العفو والعافیت۔ اللہ تعالیٰ سے میرے چچا خوب مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا کرے اور ہمیں عفو درگزر کیا کرے۔ یہ دو چیزیں مانگنے کی بڑی تاکید کی ہے دوستو، ایک ہے عفو اور دوسرا ہے عافیت۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سنتے ہیں اور کم سے کم ماشاءاللہ رمضان جب آ جاتا ہے شب قدر کی دعا سب یاد کرنا لگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے عفو ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سال بھر میں زندگی میں پچھلی زندگی میں جتنے ہمارے گناہ ہوئے ہیں، جتنی مجھ سے شیطان نے غلطیاں کروائی، اللہ سب کو تو معاف کر دے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ دوستو پہلی چیز آپ نے فرمایا اے میرے چچا سلیل عفو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی کثرت سے دعا کیا کریں۔ ایک تو یہ ہے میرے بھائیو، پچھلے نشست میں آیا تھا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور نمبر 2 والعافیہ، اور عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگے میرے چچا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اے چچا اگر تمہیں عفو عافیت مل گئی فقد افلحتا، تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور حشر۔ فقد افلحتا، میرے چچا دو چیزیں جس کو مل گئیں عفو اور عافیت، فقد افلحتا، سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب کرے۔ تو عفو کا مطلب تو سمجھ گئے، اور عافیت کس کو کہتے ہیں اسی کو سمجھنا ہے۔ عافیت ہے محفوظ رہنا، ہم محفوظ رہیں، جان ہماری محفوظ رہے، مال ہمارا محفوظ رہے، اولاد ہماری محفوظ رہے، بیٹی بیٹیاں ہماری محفوظ رہیں، ہماری صحت محفوظ رہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ ہمارا دین محفوظ رہے۔ یہ ہے عافیت۔ عفو کے معنی اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف کر دے، ہماری چھوٹی بڑی ساری لغزشوں سے درگزر فرما دے۔ اور عافیت کا مطلب اے اللہ آج تک جیسے تو نے مجھے صحت میں تندرستی میں رکھا ہے، ایمان کی حالت میں، واللہ کچھ پتہ نہیں موت کیسی کس وقت کس حالت میں آ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے لا یزال الرجل، ایک بندہ نیکی کرتے 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 اتنا قریب پہنچ گیا ہے کہ اگلا قدم اٹھائے تو کہاں داخل ہو جائے؟ وہ جنت میں۔ لیکن اتنے قریب جانے کے بعد کوئی ایسی خطا کر جاتا، ایسے گناہ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ وہاں سے لوٹا کے بدبختوں کو جہنم کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جب تک انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے تب تک کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ ذرا سوچیں کتنی اللہ نے مہربانیاں کی۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، زندہ نکالا اللہ نے، بازار میں ظالموں نے بیچ دیا، بادشاہ نے خریدا، بادشاہ کے محل میں آئے، پھر ایک عرصے کے بعد مہارانی کی نیت خراب ہو گئی اور حرام کاری سے انکار کیا تو اس نے جیل میں ڈلوا دیا۔ کہتے تجھے ذلیل اور خوار کر دوں گے، اب زندگی میں نکل نہیں سکتا جیل میں۔ لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ چند سالوں میں آزمائش مکمل ہوئی، اللہ رب العالمین نے ہر بلا ٹالتا گیا، نجات دیتا گیا، نجات دیتا گیا، نجات دیتا گیا۔ ایک چیز رہ گئی تھی، جیل سے نکالے گئے، اللہ نے نبی و پیغمبر بنا دیا، رسالت و نبوت مل گئی۔ اب ایک چیز رہ گئی تھی، ماں باپ ایک زمانے سے جدا تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دعا کرتے اللہ
میرے باپ اور ماں سے میری ملاقات کروا دے۔ آخر کار یہ ایک نعمت باقی تھی، اللہ نے وہ بھی پوری کر دیا۔ جس دن ماں باپ سے ملاقات ہوئی اور ساری تمنائیں پوری ہو گئیں، اس دن یوسف علیہ السلام نے دعا ایک ہی مانگی تھی، رب تو نے بہت بڑا انعام کیا، سب کچھ نوازا، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، اللہ بڑے رحمتوں سے نوازا، لیکن بس اللہ یہ ساری دنیا کی عزت، نبوت، رسالت اور یہ سب جو کچھ آج تک میں نے کیا ہے دین کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے، اللہ اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو سب بیکار اور رائے گاہ ہو جائے گی۔ اس لیے ایک دعا کیا مانگی؟ توفنی مسلمن الحقنی بالصالحین، اللہ موت آئے تو اسلام پر آئے، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خاتمہ بالخیر کی سب سے بڑی نشانی اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ دنیا سے جا رہا ہے، اعلان کر کے جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دوستو خاتمہ بالخیر کی آپ ذرا سوچیں، یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی پیغمبر ہو کر کے آخر میں دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ خاتمہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ تو میرے بھائیو عافیت کی دعا، ایک تو ہے عفو اور دوسری ہے عافیت۔ عافیت دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، آپ جب تک ہم زندہ رہیں، ہم اور آپ، اللہ تعالی ہمیں ہر بلا، ہر آفت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ ایک تو ہے بدنی عافیت، زندگی ہماری عافیت کی گزرے، یہ ہے ایک عافیت۔ اور دوسری عافیت ہے میرے بھائیو ہمارا دین محفوظ رہے۔ اللہ نے دین دیا، وہ دین ہمارا محفوظ رہے، یہ عافیت۔ اور یہی عافیت جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، دین ہمارا محفوظ رہے، دنیا کی کسی کوئی بھی تکلیف ہو، آپ کو جسمانی تکلیف، اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک کلمہ گو ایک مومن، مین چیز ہے دوستو دوسری عافیت، یعنی انسان کا ایمان اور دین عقیدہ محفوظ رہے، یہ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت، ایک انسان اگر دنیا میں اللہ نے اس پر کوئی بلا کوئی آفت ڈالی ہے لیکن دین پر قائم ہے، ثابت قدم ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں زمین پر چلتے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں جب موت آتی ہے نام اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کیسے؟ اسے کوئی گناہ نہیں کیا؟ نہیں، گناہ تو کیا، لیکن اللہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا کہ میرا بندہ میرے پاس روح قبضہ کرنے کے بعد آئے تو ہر برائیوں سے پاک ہو۔ اللہ نے بیمار کر دیا، بیماری میں اس نے صبر کیا، سارے گناہ معاف ہوئے اور ہمارے پاس آیا تو یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، کس سے پاک ہے؟ گناہوں سے پاک ہے۔ یا ایھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح۔ فرشتے یہ اعلان کرتے کیوں پاک ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رکھا ہے۔ تو دوستو ایمان ہمارا محفوظ رہے، اور ایمان کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، عافیت، یا جو سمجھے ایک تو بدن کی عافیت ہے، صحت تندرستی، اور دوسرے ایمان کی جو عافیت ہے، دو چیزیں بڑی عافیت کو ختم کرتے، ایمانی عافیت کو۔ نمبر ایک شبہہ اور نمبر دو شہوات۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم، مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں ہے
یہ ہے کہ شہوات اور شبہات کے تم شکار ہو جاؤ گے۔ پیٹ کی شہوات، شرمگاہ کی شہوات، کھانے کی، عزت کی، ان شہوات کے اندر اتنے مبتلا ہو جاؤ گے کہ تمہارے دین کی عافیت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے دوستو ایک شہوات تو کیا ہے دینی؟ شبہات، یعنی انسان کو یقین نہ آئے، اسلام کی کسی بات پر یقین نہ ہو، ایک بات پر نہیں، دو بات پر نہیں، کسی بات پر یقین نہ ہو۔ سمجھتے ہیں دوستو کہ اگر اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، جنت و جہنم پر، نماز کے فرضیت پر، دین کی کسی بات میں شک ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا تو ایمان انسان کا ختم ہو گیا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا یاد رکھنا، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو عافیت نصیب ہو۔ یقین سے مراد ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی، ایمان کا ایک نام تصدیق ہے اور ایمان کا ایک نام یقین ہے، اور ہمارے ہاں اردو بولتے ہیں ایمان اور یقین دوستو، اور قرآن مجید کے اندر بھی ایمان کو یقین قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ ہمیں یہ دوسری عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو شبہات، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، قیامت تک جس چیز کو ہم نے ایمان رکھا ہے، اللہ اس میں شک اور شبہ پیدا نہ ہونے دے، اور جہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں وہی آدمی شرک اور بدعات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر دو، ایک ہے شہوات، شبہات کے بجائے شہوات یعنی خواہشات۔ ساری برائیاں انسان کب کرتا ہے؟ جب شہوات کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے عافیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ شہوات سے ہم پاک رہیں، یعنی ناجائز اور خواہشات، ہر وہ پسند، ہر وہ خواہش، ہر وہ چاہت جو ہمارے دین اور ایمان کو خراب کرنے والی ہو، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو، ایسے تمام شوق اور جذبات اور خواہشات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہے اصل میں اپنے آپ کو شہوات سے بچانا، اور یہ عافیت اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں انسان شہوات کا شکار ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کو یقین کی، ایمان کی یا اپنے خواہشات پر قابو نہ پایا، اور یہ چیز انسان عافیت ختم ہو گئی۔ شہوات کی عافیت جس کو ختم ہو گئی، عافیت نہیں اس کو، جسم عافیت میں ہے، اس کا گھر عافیت میں ہے، بیوی بچے عافیت میں ہیں، کاروبار خوب چلا وہ بھی عافیت میں ہے، لیکن آدمی کا ایمان عافیت میں نہیں رہ گیا ہے۔ کیوں؟ شہوات کی پیروی کرنے لگا ہے۔ شہوات کی، دل میں جو آئے کر گزرتا ہے، جو چیز اچھی لگے کر گزرتا، حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں، ایک انسان سال بھر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کس نے نماز چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ یہ کہ شہوات کی بیماری میں وہ مبتلا ہے۔ اللہ اس نے فرمایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت شہوات سے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کا تذکرہ کیا، فخلف سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے شروع کیا اور حضرت عیسیٰ پر لا کے بلکہ حضرت آدم پر سمجھیں، آخری جو آدم پر لا کے ختم کیا۔ اتنی انبیاء کی نسلیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سب انبیاء کی نسلیں تھیں یا کہ بعد دیگرے، لیکن سب جہنم میں چلی گئی۔ کیوں میرے بھائی؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایک تو نماز ترک کر دیا، نمبر دو واتبعوا الشہوات، شہوات کی بیماری مبتلا ہو گئی، شہوات کی عافیت ان کو نصیب نہ ہوئی۔ تو دوستو عافیت، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا
اگر آپ کو عفو اور عافیت دونوں مل گئی فقط افلحتا، تو آپ دنیا سے لے کر کے آخرت تک کامیاب ہو گئے۔ تو دعا کرو دوستو، اللہ تعالی ہمیں شہوات اور شبہات سے بچائے، یہ بیماری ہے۔ اور اسی کی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ جو گناہ ہو گیا معاف کریں، دین پر قائم رکھے، اور آئندہ بھی مرتے دم تک ہمارے دین کو عافیت میں رکھنا۔ کیا مطلب؟ کوئی ایسی برائی، شک شبہ ایسی چیز نہ آ جائے جو ہمارے دین کی عافیت ختم ہو جائے، جس کو میں نے بتایا شبہات اور شہوات خاص دو چیزیں ہیں جو انسان کے حالات کو خراب کر دیتی ہیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایک بیماری ہے کہ انسان کے دل میں ایمان پر، نماز پر، اللہ پر، اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال اور اولاد کی محبت غالب آ جائے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے کہ دنیا کی ایسی محبت سے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے جو دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ کی یاد سے مجھے غافل کر دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور عفو نصیب کرے۔ دعا یاد کر لیں، کئی صحابی سے مروی ہے، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا تھے جو محبت تھی، عباس، حضرت حمزہ کے بعد تو یہی رہ گئے تھے آپ کے، اور بڑی محبت تھی، سمجھیے نا۔ جب مدینے والے مدینہ لانے کے لیے بیعت کرنے لگے مینا کے میدان میں، رات کی تنہائی میں، آدھی رات گزر چکی ہے، اور طے ہوگا کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ چلیں مدینہ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ سے بیعت کرنے لگے لوگ مدینے والے مسلمان۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، میں اپنے محبوب چچا کو بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ ہے چچا سے محبت، میں اپنے چچا کو بلاتا ہوں۔ گئے اپنے چچا عباس کو بلا کر کے لائے اور کہا کہ یا امی، چچا یہ لوگ ہم سے وعدہ کر رہے کہ مدینہ چلیں آپ، وہاں آپ کو آزادی ہوگی اور وہاں ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے، اب آپ ان سے مشورہ کریں کیا کروں میں؟ تو چچا کھڑے ہو گئے، اور جتنے مدینے والے رات کو آخری پہر بیعت کر رہے تھے، عباس آپ کے چچا کھڑے ہوئے اور کہا اے اہل یثرب، اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، کیا نام تھا؟ یثرب۔ اے یثرب کے انصار اور خزرج یاد رکھو، میں نے آج تک اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے، جب سے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، آئندہ بھی حفاظت کریں گے۔ اگر میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا ہے تو لے جاؤ، ورنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ جب انصار مدینہ نے کہا نہیں، ان کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ان کے لیے قربان ہے، اس وقت اللہ عباس نے کہا ٹھیک ہے اب بیٹے تم جا سکتے ہو۔ میرے بھائی اتنی محبت تھی، لیکن اتنی محبت ہونے کے باوجود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچا کامیابی چاہتے ہیں تو دو چیزیں اللہ سے خوب کثرت سے مانگا کریں، کیا؟ صلی اللہ العفو والعافیہ، خوب کثرت سے دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اے چچا اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو مل گئی، عفو اور عافیت، فقد افلحتا، پھر آپ کی دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی۔ تو عفو اور عافیت دعا کرو، اللہ تعالیٰ جس طرح جسمانی عافیت دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری دینی عافیت عطا کرے اور ایمانی عافیت نصیب کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔